خوش آمدید۔ سپریم کورٹ میں 19 اگست کا سب سے اہم کیس تو ڈی لسٹ ہو گیا، یعنی الیکشن ٹریبونل والا کیس، جس میں جمال خان مندوخیل اپنے کسی رشتہ دار کے انتقال کی وجہ سے بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے تھے۔ اس وجہ سے وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا اور ابھی اس کی اگلی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ دوسرا اہم کیس آڈیو لیکس کیس تھا، جو ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب نے دائر کیا تھا، اور ان کے ساتھ بعد میں بشریٰ بی بی بھی شامل ہو گئی تھیں، کیونکہ بشریٰ بی بی کی بھی آڈیو لیکس آئی تھی لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ۔ تو یہ کیس جو ہے یہ ایک 2 رکنی بینچ سن رہا تھا، ڈویژنل بینچ، جسٹس بابر ستار اور جسٹس۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کیس جسٹس بابر ستار کے فیصلے کے خلاف حکومت نے دائر کیا تھا، اور یہ 2 رکنی بینچ سن رہا تھا، جس کی سربراہی جسٹس امین الدین کر رہے تھے۔ جسٹس بابر ستار نے تمام حکومتی اداروں کو جو آڈیو لیکس کے ذمہ دار بن سکتے تھے ان کو لائن حاضر کر رکھا تھا۔ فون ٹیپنگ ایک غیر قانونی عمل ہے، اس لیے یہ عوامی نوعیت کا کیس تھا، کیونکہ پرائیویسی تو سب کی اہم ہے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ سوال یہی تھا کہ یہ جو ہر روز مختلف لوگوں کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، جس میں عمران خان بھی شامل تھے، مریم نواز بھی شامل ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو یہ کام کر کون رہا ہے؟ یہ کوئی اجازت سے کر رہا ہے یا کسی کے پاس اجازت ہے کہ وہ کسی بھی شخص کا فون ٹیپ کر کے لیک کر دے؟ لیک کرنا تو ویسے بھی غیر قانونی ہے۔ اگر آپ کو فون ٹیپنگ کی اجازت ہے، جب بھی کیس کی ہیئرنگ کے دوران یہ پتہ چلا کہ ایف آئی اے سمیت سیکورٹی کے دیگر اداروں کو یہ اجازت ہے، لیکن لیک کی اجازت انہیں بھی نہیں ہے۔ پھر موبائل کمپنیوں نے یہ صاف صاف بتا دیا کہ ہم نے سسٹم لگا کر سیکورٹی اداروں کے حوالے کر دیا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سپریم کورٹ کے اس 2 رکنی بینچ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیا ہے۔ جسٹس امین الدین اور نعیم اختر افغان پر مبنی اس بینچ نے جسٹس بابر ستار، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے، اور ریکارڈ بھی منگا لیا ہے، اور سماعت کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ یہ کیس دراصل ہمارے خفیہ اداروں سے منسلک تھا، اور جسٹس بابر ستار نے اپنے فیصلے سے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ آج کے اس فیصلے سے ان 2 ججوں نے سیکورٹی اداروں کو ریسکیو کر دیا ہے۔ پی ٹی اے کے چیئرمین نے بھی صاف کہہ ڈالا تھا کہ ہم کسی کو سرویلنس کی اجازت نہیں دے سکتے، اور ہم نے نہیں دی ہے۔ موبائل کمپنیوں نے بھی بتا دیا کہ انہیں تو پی ٹی اے نے کہا تھا، اس لیے ہم نے خفیہ اداروں کو سسٹم لگا کر دے دیا۔ چنانچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو بھی شوکاز نوٹس کر دیا تھا توہین عدالت کا، کہ آپ نے ہم سے غلط بیانی کی ہے۔ دوسری طرف حکومتی نمائندے اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم کسی کو سرویلنس کی اجازت نہیں دی، اور ہم نے نہیں دی۔ جسٹس بابر ستار نے پوچھا تھا کہ 2013 کے قانون کے تحت فون ٹیپنگ کا ایک میکینزم ہے، وہ قانون ابھی برقرار ہے؟ تو اسلام آباد پولیس نے کہا کہ ہاں جی برقرار ہے۔ تو جسٹس بابر ستار نے پوچھا اگر وہ برقرار ہے تو کیا آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کے قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس قانون کو فالو نہیں کر رہے۔ اب جب آپ اس قانون کو فالو نہیں کر رہے تو یہ تو انلیگل انٹرسیپشن ہوئی نا، لیگل لافل انٹرسیپشن تو نہیں ہوئی، اور یہی اہم بات ہے۔ لیکن ایسا ہو رہا ہے
اب اہم بات یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھ کر بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ان کو پریشر میں لیا جا رہا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے یہ بتایا تھا کہ انہیں رک جانے کا کہا گیا تھا، ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ نہیں رکے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ خفیہ اداروں کے ہاتھوں کو باندھیں، انہیں لافل انٹرسیپشن کے لیے مجبور کریں، لیکن آج انہیں سپریم کورٹ نے بالآخر روک دیا۔ اس کیس میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کی کال ٹیپ کرنے پہ کہا جانے لگا کہ یہ تو کوئی بیرونی ان کی ایجنسی بھی کر سکتی ہے، جس پر جسٹس بابر ستار نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ آپ بہت خطرناک بات کر رہے ہیں، سوچ لیں، جس پر حکومتی نمائندے نے اپنی یہ بات واپس لے لی تھی۔ جسٹس بابر ستار نے اپنے فیصلے میں انلیگل انٹرسیپشن پر پابندی لگائی تھی، لیگل پر نہیں۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک طرح سے اس پابندی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ہمیں دوبارہ شاید آڈیو لیکس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک ڈویژنل بینچ بیٹھا ہوا تھا، جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار کا۔ اس ڈویژنل بینچ نے، یعنی 2 رکنی بینچ نے، نیب کورٹس میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں 190 پاؤنڈ کیس کے ٹرائل کو فی الوقت معطل کر دیا ہے، اور نیب کورٹ کو کہا ہے کہ آپ اپنے ٹرائل کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ حتمی فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ 190 پاؤنڈ کا یہ کیس ہی دراصل القادر ٹرسٹ کیس کہلاتا ہے، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی کیس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پچھلے دنوں ریمارکس دیے تھے جو عوام میں بھی اور وکلا میں بھی پسند نہیں کیے گئے، کیونکہ وہ اس جگہ پر بالکل غیر مناسب تھے، ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا جہاں پر یہ ریمارکس دیے گئے تھے۔ اب اس کیس میں عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ 2020 میں تو نیب یہ کیس بند کر چکی ہے، اور باقاعدہ بند کر چکی ہے، اس کی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس کیس میں چونکہ ملک ریاض کا نام آتا ہے، یہ پیسے برطانیہ سے ان کی بہو نے پنجاب بینک کے ذریعے پاکستان بھیجا تھا، جو سپریم کورٹ میں جمع ہوا بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کو کچھ پیسے دینے ہیں حکومت کو۔ ویسے تو یہ پیسے سندھ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جانے چاہیے تھے، وہ پیسے جو ہے بحریہ ٹاؤن کو سندھ گورنمنٹ کو دینے تھے، لیکن بہرحال حکومتی اکاؤنٹ میں گئے ہیں۔ اب چونکہ القادر ٹرسٹ کو ملک ریاض نے زمین دی تھی، کوئی لافل ٹرانزیکشن نہیں تھی وغیرہ وغیرہ، اور چونکہ اس ٹرانزیکشن کو لیگلائز عمران خان کی حکومت میں، عمران خان کی کیبنٹ نے اجازت دی تھی، اس لیے ان کو فریق بنا دیا گیا۔ اب اس کیس کی سماعت 21 اگست کو ہوگی۔ اس دن نوٹسز ہوئے ہیں، ریکارڈ مانگا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے عمران خان کے وکیل کو کہ آپ نے ہر صورت میں پیش ہونا ہے، کارروائی میں شریک ہونا ہے۔ قاضی عیسیٰ نے اطہر من اللہ کو مشورہ دیا تھا بھی گزشتہ دنوں کہ فیصلوں کا اعلان جلد ہونا چاہیے، لیکن ان کا اپنا یہ حال ہے کہ نیب ترامیم کا کیس روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے شاید، مگر ابھی تک آیا نہیں ہے، 6 مہینے ہو رہے ہیں۔ اس فیصلے میں یہ تھا کہ نیب کورٹس اپنا حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گی، تو
اسی چیز کو بنیاد بنا کر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کرنے والے ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا، کیونکہ اس میں نیب کورٹ کو حتمی فیصلہ ابھی بس تھوڑا ہی ٹائم تھا، حتمی فیصلے کے لیے تھوڑا ہی ٹائم تھا۔ وی لاگ کے اختتام پر ذرائع سے ملنے والی ایک خبر کہ حکومت قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ایجنڈا ابھی واضح نہیں ہے، یہ بدھ کے دن بھی اجلاس ہو سکتا ہے اور جمعرات کو بھی، مگر ایجنڈا خفیہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے، کیونکہ یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ کیا تھا اور جس میں وہ 2 دفعہ قاضی صاحب اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اس کا کیوریٹیو ریویو حکومت دائر کرنا چاہتی ہے، جبکہ پاکستان میں اس کی روایت نہیں ہے، البتہ انڈیا میں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی منتظر رہیں۔ اللہ حافظ۔